اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا ماں وا اور ماں نہیں مانا نہ مانا منع کیا روکا نہ ہمیں اور نہیں روکا ہمیں ان نرسلا کہ ہم بھیجیں بالآیاتی نشانیاں اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں الا مگر ان کذبا کہ جھٹلایا تھا بہا انہوں نے اولون پہلوں کو بھی، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانیوں کو پہلوں نے، اور وہ فوراً کیا تباہ کر دیے گئے تھے۔ اور عطینا عطا کی دی نا ہم نے سمود کو ناکا اونٹنی، اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو ایک اونٹنی مبصراتن جو روشن نشانی تھی، فظلموا پس ظلم کیا بہا انہوں نے اس کے ساتھ، وما اور نہیں نرسلا ہم ارسال کرتے بھیجتے بالآیاتی ایسی نشانیاں الا مگر بھیجتے ہیں تو تخویفا خوف زدہ کرنے کے لیے، اگر ہم بھیجتے ہیں تو نشانیاں عذاب سے خوف زدہ کرنے کے لیے۔ وائس اور جب قلنا ہم نے کہا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا لاکا آپ کو، ان بے شک ربا کا آپ کا رب احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے بالناس لوگوں کو۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے رؤیا نظارہ اللہ تی وہ جو کہ ارائینا کا جو ہم نے دکھایا تھا، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا الا مگر فتنتن مگر یہ کیا آزمائش تھی للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ اور اس درخت کو ملعوناتا جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن مجید میں، مگر آزمائش لوگوں کے لیے آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن پاک میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، فما پس نہیں یزیدو زیادہ کیا ہم انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے ہیں مگر انہوں نے نہیں زیادہ کہ یزیدو زیادہ کیا یا بڑھایا انہوں نے الا مگر بڑھایا ہے تو طغیاناً کبیرہ مگر انہوں نے زیادہ سرکشی کرنے لگے، الا مگر طغیاناً سرکشی کرنے لگے، کبیرہ زیادہ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ صفا کا پہاڑ سونا بن جائے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بے آب و گیاہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دیے جائیں تاکہ میدان کشادہ ہو جائے اور ہم اس میں کاشتکاری کر کے اپنی زندگی کی ضروریات فراہم کر سکیں۔ جبرائیل امین اسی وقت حاضر ہوئے اور آ کر پیغام الہی پہنچایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے مطالبات فوراً پورے کر دیے جائیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں غور و فکر کی مزید مہلت دی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، میرے کریم انہیں مہلت مرحمت فرما۔ قوم سمود کو ان کے مطالبات کے پیش نظر جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ہوتا ہے جن کا مطالبہ پورا کیا جاتا ہے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے علم سے تمام لوگوں کو اپنے نگاہ میں لے رکھا ہے۔ آپ بے دھڑک اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہیں، کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو گسند پہنچا سکیں۔ اس سے مراد زقوم ہے۔ شجرہ درخت ملعونتا لعنت کیا ہوا قرآن پاک میں، اس کا معنی مراد زقوم کا درخت ہے، اس کو بھی لوگوں کے فتنہ کا باعث بنایا
کیونکہ جب یہ ایک آیت میں بتایا گیا کہ جہنم میں زقوم کا درخت بھی ہوگا تو ابو جہل کو اسلام پر لعنت کرنے کا ایک زرعی موقع ہاتھ آیا۔ کہنے لگا ادھر تو آپ ہمیں ایسی آگ سے ڈراتے ہیں جو پتھروں کو جلا کر خاک سیاہ بنا دے گا، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں زقوم کے درخت بھی ہوں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آ سکتی۔ ابو جہل کے اس اعتراض سے بھی کئی لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے۔